رب کو ماننا اور رب کی ماننا دونوں علیحدہ علیحدہ کام ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کس پر عمل پیرا ہے؟ اپنی مشکلات اور غم صرف اپنے رب سے بیان کیا کرو۔ اپنی نیکیوں سے پیار کیجیے، ان کی قدر کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہی وہ پونجی ہے جو کل روز قیامت کام آئے گی۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں، لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ نیک بنو، لیکن اتنا نیک بھی نہ بننا کہ باقی سب گنہگار لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اپنی قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، اور لوگوں سے بہت مانگنا سوال کرنا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو یہ آدھی رات کے قیام کی طرح ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت پڑھی تو یہ پوری رات کے قیام کی طرح ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا گمان عمدہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ رشتے وقتی نہیں ہوتے، بس لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے، بے شک۔ اللہ کی رضا کی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عمل کرواتا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو نماز نہ پڑھنے والے؟ وہ تمہیں توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا۔ تجھے پانے کی طلب ہے یا رب، میں دنیا چھوڑ جانا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں سے کوئی امید نہیں رکھتی، شکر ہے میرا رب کا، وہ مجھے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں، یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلق تب ختم نہیں ہوتا جب بات نہیں ہوتی، تعلق تب ختم ہوتا ہے جب بات کیے بغیر صبر آ جاتا ہے۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کے لوٹ آنے کا ہو یا کسی کو بھول جانے کا۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔